بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کا۔ جہاں سے کل سلسلہ ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ بیان ان کے پیغام کے لیے دستخط کے وقت میں بدل گیا، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دولت کو جمع ہوتے اور اقتدار کے لیے اجارہ داری اور بالادستی اور زیادتی کا ذریعہ بنتے دیکھا۔ انہوں نے زندگی کا ایک زبردست جذبہ دیکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پچھلے سالوں میں پیدا ہونے والی تمام خوبصورتی، تقوی، لگن اور اخلاص کو مٹا دینے والا تھا۔ جب انہوں نے اپنا حملہ شروع کیا تو انہوں نے سب سے زیادہ مستند اور خوفناک گڑھ سے آغاز کیا، شام میں، جہاں معاویہ ابن ابی سفیان عالم اسلام کی سب سے زیادہ زرخیز سرزمین پر حکمرانی کر رہا تھا، بے فکری سے پیسے دے رہا تھا اور تقسیم کر رہا تھا، اور اس طرح غیر مستحق مہارات دے رہا تھا۔ اپنے مستقبل کی ضمانت دینے کے لیے طاقت اور عہدے کے لوگوں پر جس مستقبل کو وہ فروغ دینا چاہتا تھا، وہاں شام میں، جو کہ مغلوب محلات، دیسی جاگیروں اور خوش نصیبوں کا ملک ہے، جس نے اسلامی پیغام کے حاملین کی باقیات کو آزمایا، اس نے اپنے جو حملے شروع کر دیے۔ ابو ذر خطرے کے مرکز کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے کہ وہ تمام مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، دنیاوی طاقت کو کرپٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کے لیڈر نے اپنا عاجزی کا لباس پہنا اور شام کی طرف بجلی کی طرح تیزی سے چل پڑا۔ عام لوگوں نے شاید ہی اس کی آمد کے بارے میں سنا ہو، اس سے پہلے کہ وہ بڑے جوش و خروش اور شدت خواہش کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے۔ جہاں بھی وہ جاتے یا ٹھہرتے تھے، اے ابو ذر ہمیں بتائیے، اے صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے۔ تیز نظروں میں سے وہ اپنے ارد گرد موجود ہجوم میں ایک نظر ڈالتا اور ان میں سے اکثریت غربت اور محتاجی کا شکار دیکھتا۔ اس کے بعد اس نے اپنی نگاہیں ایک ایسی جگہ کی طرف کی جو زیادہ دور نہیں تھی، جہاں اس نے بہت سے محلات اور زمینی جاگیرداروں کو دیکھا۔ پھر اس نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کو پکارا، میں حیران ہوں کہ جنہیں کھانے کا کچھ نہیں ملتا وہ اپنی تلواریں اٹھائے لڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ پھر اسے فوراً پیغمبر کی یہ نصیحت یاد آ گئی کہ مخالفت اور بغاوت کو صبر سے بدل دو، اور تلوار کی جگہ بہادر اور جرأت مندانہ الفاظ جنگ کے زبان کو چھوڑ کر منطق، استدلال اور یقین کی طرف لوٹاتا، لوگوں کو سکھانا کہ وہ سب کنگھی کی دانتوں کی طرح برابر ہیں۔ جہاں تک زندگی کے ذرائع کا تعلق ہے تو وہ سب شریک ہے کہ کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقوی کے، اور یہ کہ ان کا حکمران سب سے پہلے بھوکے مرے، اور اگر لوگ بھوکے ہوں تو سب سے آخر میں بھوک مٹائیں۔ اس نے اپنے الفاظ اور بہادری کے ذریعے تمام مسلم ممالک میں ایک رائے عامہ بنانے کا فیصلہ کیا، جو اپنی ذہانت، بے باکی اور طاقت کے ذریعے حکمرانوں اور امیروں اور دولت مندوں کے انحراف کی راہ میں رکاوٹ بننے والی قوت کی نمائندگی کرے گی۔ طاقت اور دولت پر اجارہ داری کرنے والے طبقے کی زہری شکل اور پھیلاؤ میں رکاوٹ چند ہی دنوں میں پورا شام شہد کی مکھی کی چھتی کی شکل اختیار کر گیا، جسے اپنی ملکہ مل گئی تھی۔ اگر ابو ذر بغاوت کا ذرا بھی اشارہ دے دیتے تو پورا شام آگ لگا دیتا، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس نے اپنی دلچسپی ایک قابل احترام رائے عامہ بنانے پر مرکوز رکھی۔ ان کی باتیں مسجدوں کے اندر، جلسوں کے دوران، حتیٰ کہ سڑکوں پر بھی ہر جگہ گفتگو کا موضوع بن گئے۔ حضرت ابو ذر کے لیے خطرہ بڑھتا گیا اور اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ امیر اور طاقتور کی نئی حاصل کردہ مراد کے بارے میں جس دن عوام کے سامنے معاویہ سے بحث کی جائے گی، اس بحث کے ہر گواہ نے ان لوگوں کو بتایا جو اسے یاد نہیں کرتے تھے، تاکہ اس کی خبر جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیل گئی۔ ابو ذر جو روئے زمین پر سب سے زیادہ سچی زبان کے مالک تھے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو گئے، اس نے معاویہ سے ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد کی دولت کے بارے میں پوچھا، اس گھر کے بارے میں جس میں وہ مکہ میں مقیم تھے اور شام میں ان کے مالک تھے۔ پھر آپ نے ان صحابہ سے سوال کیا جو اب معاویہ کے ساتھ شام گئے تھے اور اب جاگیروں اور قلعوں کے مالک تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فریاد کی کہ کیا آپ ہی کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ ہاں، یہ تم ہی ہو
قرآن تمہارے درمیان نازل ہوا تھا۔ آپ ہی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مختلف مناظر کا تجربہ کیا۔ پھر ان سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم یہ آیت اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے؟ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ دن اسے جہنم کی آگ میں بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کے پیشانیوں اور ان کے جسموں اور ان کے پیٹوں پر داغ لگائے جائیں گے کہ وہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، لہذا اس چیز کا مزہ چکھو جس کا تم خزانہ کرتے ہو۔ تو دوستو، تاہم امیر معاویہ یہ دلیل دے کر سارے جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ آیت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں مذکور ہے۔ اس پر ابو ذر نے پکارا کہ نہیں، یہ ہم سب پر نازل ہوا ہے۔ ابو ذر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے معاویہ اور اس کے پیروکاروں کو نصیحت کی اور اپنی جاگیریں، قلعے، پیسہ اور اپنی تمام جائیدادیں چھوڑ دیں اور اپنی روزمرہ کی ضرورت سے زیادہ اپنے لیے بچت کرنے سے پرہیز کریں۔ لوگوں کی مجلسوں، اجتماعات اور جلسوں کے ذریعے بحث کی خبر پھیلی اور سب کے کانوں تک پہنچی۔ ہر طرف ابو ذر کا ترانہ بلند سے بلند تر تھا، سونے اور چاندی کو جمع کرنے والوں کو لوہے کی نشاندہی کی وارننگ سنا دو۔ معاویہ کو اس عظیم معزز اور باغی صحابی کی باتوں سے خطرہ محسوس ہوا جس نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ پھر بھی معاویہ نے اس کی قدر کی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس نے فوراً خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ابو ذر نے شام میں لوگوں کو خراب کیا۔ حضرت عثمان نے ابو ذر کو مدینے آنے کا کہا۔ ابو ذر شام سے شفقت، پیار اور عزت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کا یوم الوداع شام میں اس طرح منایا گیا جس طرح دمشق نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ابو ذر نے المدینہ پہنچنے کے بعد خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا، اور ان کی درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد اور مسلم دنیا کے تمام مختلف خطوں سے آنے والی خبریں سننے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوگی کہ ابو ذر کے حامیوں نے در حقیقت ان لوگوں کو مشتعل کر دیا ہے جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمان کو صحیح معنوں میں ابو ذر کی رائے اور اس کی طاقت کے حقیقی خطرے کا احساس ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے اسے مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نہایت مہربان اور دوستانہ انداز میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہاں میرے پاس رہو، تم پر دن رات رحمتیں نازل ہوں گی۔ ابو ذر نے جواب دیا کہ مجھے تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں۔ درحقیقت اسے لوگوں کی دنیا کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان سنتوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی روح کی افزودگی کی تلاش کی، اپنی زندگی دینے کے لیے وقف کر دی، نہ کہ وصول کرنے کے لیے۔ اس نے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے عربیہ جانے کی اجازت دی جائے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اپنی شدت مخالفت کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دیانتدارانہ انداز میں خوراک دیتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نہ اٹھانے کی نصیحت کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے رہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کی تقدیر اور مستقبل دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ قیمتی مشورہ دیا تھا۔ حضرت ابو ذر نے ان لوگوں کو دیکھ کر کبھی اپنی ناراضگی نہیں چھپائی جو اپنے الفاظ اور رائے کو اپنی پرجوش خواہشات اور مکار فریبوں اور تسکین کے لیے استعمال کر کے خانہ جنگی کے شعلوں کو بھڑکانا پسند کرتے تھے۔ ایک دن جب عربہ میں تھا تو کوفہ کا ایک وفد اسے سے خلیفہ کے خلاف انقلاب کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آیا۔ اس نے فیصلہ کن الفاظ کے ساتھ ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، اگر عثمان مجھے سب سے لمبے تخت یا پہاڑ پر سولی پر چڑھا دے تو میں صبر سے اطاعت کروں گا، کیونکہ اللہ کا اجر میرا انتظار کر رہا ہے اور میں اسے سب سے بہتر دیکھتا ہوں۔ اگر مجھے افق کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلنے پر مجبور کرے گا تو میں صبر کے ساتھ اطاعت کروں گا، کیونکہ اللہ کا اجر میرا انتظار کر رہا ہے اور میں اسے اپنے لیے بہترین سمجھتا ہوں۔ مجھے زبردستی اپنے گھر لوٹانے کے لیے میں صبر کے ساتھ اطاعت کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اجر کا انتظار کر رکھا ہے اور میں اسے اپنے لیے بہترین سمجھتا ہوں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے کسی دنیاوی فائدے میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس طرح سے اللہ نے بصیرت سے نوازا۔ اس نے ایک بار پھر مسلح خانہ جنگی میں شامل زبردست خطرے کو محسوس کیا، اس لیے اس نے اس سے پرہیز کیا، لیکن انہوں نے خاموشی سے شامل زبردست خطرے کا بھی احساس کیا۔
اس لیے اس نے اس سے پرہیز کیا، اس لیے اس نے اپنی تلوار نہیں بلکہ حق اور سچ کا کلمہ بلند کیا۔ وہ لالچی خواہشات کے لالچ میں نہیں آیا اور نہ ہی دنیاوی رکاوٹوں میں رکاوٹ بنے۔ ابو ذر نے خود کو مصروف رکھا اور مختصرانہ دیانتدارانہ مخالفت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اقتدار کے عیوب اور پیسے کی خامیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گزار دی۔ اس طرح طاقت اور پیسہ فتنہ پر قابو پا لیا۔ ابو ذر کو ڈر تھا کہ اس کے بھائی ان کے جال میں پھنس جائیں گے، اس کے وہی بھائی جنہوں نے اسلام کے معیار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا تھا اور جن کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا علمبردار بننا چاہتے تھے۔ طاقت اور پیسہ مزید برآں معاشروں اور برادریوں کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ اگر غلط استعمال کیے گا تو لوگوں کی تقدیر کو سنگین اثراً خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو ذر کی بہت خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گورنر کے طور پر مقرر نہ ہوں اور دولت جمع نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کی طرح رہیں اللہ کے بندوں کے لیے صحیح راستے کی روحانی رہنمائی کے طور پر۔ وہ زندگی کی تنگ دستی اور پیسوں کی کشمکش کو اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ابو ذر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کبھی نہیں دہرائی جائے گی۔ اس نے کتنی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے اقتدار کے فتنہ سے آگاہ ہونے کے لیے کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ امانت ہے اور قیامت کے دن یہ شرمندگی اور ندامت ہوگی سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہے انصاف کے ساتھ اور اپنا فرض پورا کیا۔ ابو ذر اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے بھائیوں سے اختلاف کیا۔ اگر اس نے ان کا بائیکاٹ نہ کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ اصول بن چکے تھے اور یقیناً دولت مند ہو گئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان سے ملے۔ انہوں نے شاید اسے دیکھا تھا جب اس نے خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے، خوش آمدید ابو ذر، خوش آمدید میرے بھائی۔ لیکن ابو ذر نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے روک لیا کہ میں تمہارا بھائی نہیں، میں اس سے پہلے تھا کہ تم منتظم اور گورنر بنو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور انہیں گلے لگا کر استقبال کیا، لیکن ابو ذر نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم وہی نہیں ہو جو گورنر بنے۔ پھر اپنے عمارتوں کو بڑھایا اور باغات اور مویشی اپنے قبضے میں لے لیے۔ ابو ہریرہ نے اپنا دفاع کیا، اپنے بے گناہی ثابت کرنے اور ان افواہوں کی تردید کرنے کی کوشش کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابو ذر اقتدار اور دولت کے معاملے میں مغالطہ آمیز موقف رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک منطق تھی جو ان کے اپنے اور اپنے ایمان کے ساتھ اخلاص سے تشکیل پاتی تھی۔ اس طرح ابو ذر اپنے خوابوں، اعمال، طرز عمل اور نقطہ نظر کے ساتھ اسی معیار کے ساتھ کھڑے ہوئے جس معیار پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا تھا۔ اگر کچھ لوگوں نے اس معیار کو پہنچ سے باہر کا آئیڈیل دیکھا تو ابو ذر نے اسے زندگی اور مشقت کے راستے کا نقشہ بنانے کے لیے ایک مثال کے طور پر دیکھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ کیا تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، حصہ لیا تھا، اس کے ساتھ جہاد کیا اور اس سے بیعت کی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، اس کے الہامی عقل لوگوں کی تقدیر کے تعین میں طاقت اور جائیداد کے فیصلہ کن اثر کو جانتی تھی۔ لہذا کوئی بھی خلل جو طاقت کی امانت یا دولت کی انصاف پسندی کو متاثر کر سکتا ہے، ایک آنے والے خطرے کی نمائندگی کرتا ہے جس کی مزاحمت اور مخالفت کی جاتی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے، ابو ذر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو صحابہ کرام کے معیار کو برقرار رکھا۔ وہ طاقت اور دولت کے لالچ پر غالب آنے کے فن میں ایک عظیم شخصیت ہے۔ ایک بار آپ کو عراق کی گورنر کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے فرمایا خدائی قسم آپ مجھے اپنی دنیا سے کبھی نہیں آزمائیں گے۔ ایک بار ان کے ایک ساتھی نے انہیں پرانا گاؤن پہنے دیکھا اور پوچھا کیا آپ کے پاس دوسرا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کچھ دن پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں دو اور گاؤن کے ساتھ دیکھا تھا۔ ابو ذر نے جواب دیا، اے چاچا زاد، میں نے انہیں کسی ایسے شخص کو دے دیا جسے مجھ سے زیادہ ان کی ضرورت تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ ابو ذر نے جواب دیا، اللہ ہمیں معاف کرے، تم اس زندگی میں عظمت بیان کرتے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھ سکتے کہ میں نے ایک گاؤن پہن رکھا ہے اور میں نے جمعہ کی نماز کے لیے دوسرا لباس پہن رکھا ہے؟ اس کے علاوہ میرے پاس ایک بکری ہے جسے میں دودھ دیتا ہوں، اور جس گدھے پر میں سوار ہوں، کیا اس سے بہتر کوئی نعمت ہے؟ وہ ایک دفعہ لوگوں سے باتیں کرنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ میرے دوست نے مجھے 7 کام کرنے کی نصیحت کی۔
اس نے مجھ سے غریبوں سے محبت کرنے اور ان کے قریب ہونے کو کہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ان لوگوں کی طرف دیکھوں جو کم تر ہے، نہ کہ ان کی طرف جو برتر ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگو، یعنی بھیک مانگنے سے پرہیز کرو۔ اس نے مجھ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا۔ اس نے مجھ سے سچ کہنے کو کہا، چاہے وہ کتا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کبھی کسی ناقد کی سرزش سے نہ ڈرو، اور اس نے مجھ سے کثرت سے یہ کہنے کو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ اس نصیحت کے مطابق زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے لوگوں میں زندہ ضمیر بن گیا۔ امام علی علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا کہ آج کل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لوگوں کی تنقید سے ہے بے نیاز ہو، جہاں تک اللہ اور اس کے احکام کا تعلق ہے، سوائے ابو ذر کے۔ وہ طاقت کے غلط استعمال اور جائیداد کی اجارہ داری کے خلاف رہتے تھے۔ جو کچھ غلط تھا اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اور جو کچھ صحیح تھا اس کی تعمیر کی، وہ اچھی نصیحت اور تنبیہ کی ذمہ داری سے سرشار رہتے تھے۔ جب اسے اپنا فتویٰ اسلامی قانون میں رسمی قوانین رائے کہ یہ کرنے سے روکا گیا تو اس نے اپنی آواز بلند کی اور روکنے والوں سے کہا، اس ذات کے نام کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میرے ہاتھ میں تلوار رکھو گردن، اور میں نے بھی سوچا کہ آپ کے کاٹنے سے پہلے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بات کو عمل میں لاؤں گا، میں اسے بجا لاؤں گا۔ اگر مسلمان اس دن ان کی نصیحت پر کان دھرتے تو بہت سے خانہ جنگی اور ہنگامہ رائی کو روکا جا سکتا تھا۔ ہنگامہ جو اپنے عروج پر پہنچ گیا اور خطرات جو سنگین اور آسن ہو گئے، ریاست، معاشرے اور مسلم قوم کو اس تمام بغاوت اور بڑے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس وقت ابو ذر رباح میں موت کی اذیت میں مبتلا تھے۔ وہ جگہ جہاں انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کے بعد رہنے کا انتخاب کیا۔ آئیے ہم اسے الوداع کرنے کے اس کے پاس جائیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے قابل تعریف زندگی کا آخری منظر کیسا ہے۔ تو دوستو، اس کے پاس بیٹھی یہ پتلی سیاہ چمڑی والی عورت اس کی بیوی ہے۔ وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم کیوں روتی ہو اور موت برحق ہے۔ وہ روتے ہوئے جواب دیتی ہے، تم مر رہی ہو اور میرے پاس ایسا گاؤن نہیں ہے جو سمیٹنے کے لیے کافی ہو۔ وہ شام کی چمک کی طرح مسکراتا ہے اور اس سے کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ، مت رو۔ میں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب میں کئی صحابہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ تم میں سے ایک صحرا میں مرے گا اور وفاداروں کا ایک گروہ اس کی گواہی دے گا۔ وہ سب جو اس مجلس میں میرے ساتھ بیٹھے تھے مر گئے، خواہ کسی گاؤں میں ہوں یا جماعت میں، میرے سوا کوئی نہیں بچا اور اب میں صحرا میں مر رہا ہوں۔ عنقریب وفاداروں کا گروہ سامنے آئے گا۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ وہ مر گیا، وہ مبارک تھا۔ ایک قافلہ ہے جو صحرا کے پار سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کے گروہ پر مشتمل ہے جس کے سربراہ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ابن مسعود نے اس منظر کو پہنچنے سے پہلے ہی اس منظر کو دیکھا، ایک مردہ شخص کی طرح پھیلے ہوئے جسم کا منظر، اور اس کے پاس ایک روتی عورت اور لڑکا۔ وہ اپنے اونٹ کی لگام کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے اور پورا قافلہ اس کے پیچھے جائے وقوع کی طرف جاتا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے میت پر ایک نظر ڈالی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ اس کا اسلام میں ساتھی بھائی ابو ذر ہے، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ جب وہ اس نیک جسم کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سچے تھے، تم اکیلے چلو گے، اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی جی اٹھو گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اکیلے چلو گے، اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی جی اٹھو گے کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ ہجری کے 9 سال کے بعد جنگ تبوک کے دوران تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے ملنے کے لیے پوری تیاری کا حکم دیا تھا، جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنی سازشیں اور مکرانہ چالیں چلنا شروع کر دی تھی۔ جن دنوں میں لوگوں کو جہاد کے لیے نکالنے کے لیے کہا گیا وہ بہت گرم، تکلیف دہ اور سخت تھے، منزل دور تھی اور دشمن خوف زدہ تھا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے مختلف معذرت کے ساتھ اپنے موقف کو درست ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے گریز کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ باہر نکلے۔ وہ جتنا آگے گئے اتنے ہی تھک گئے اور تھک گئے۔ جب کوئی آدمی لوگوں سے
پیچھے رہتا تو کہتا یا رسول اللہ فلاں پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے پھر کہا اسے جانے دو، اگر وہ کچھ اچھا ہے تو وہ تم تک پہنچ جائے گا، اگر وہ کچھ اور ہے تو اللہ تمہیں اس کی مصیبت سے بچا لے گا۔ ایک دن لوگ ادھر ادھر ہو گئے، وہ ابو ذر کو نہ پا سکے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے اور ان کی اونٹنی سست ہو گئی تھی۔ یہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا قول دہرایا۔ ابو ذر کی اونٹنی بھوک، پیاس اور گرم موسم کی شدت دباؤ میں کمزور پڑ گئی، کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ٹھوکر کھا گئی۔ ابو ذر نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرنے کے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن اونٹ کی شوت کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ آخر کار ابو ذر نے محسوس کیا کہ وہ قافلے کے آثار کھو چکے ہیں، پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے، اپنا سامان لے کر پیٹھ پر سوار ہو گئے اور چلتے ہوئے صحرا کی ریت پر پیدل چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے دوبارہ ملنے کی جلدی کرتے رہے۔ صبح سویرے جب مسلمانوں کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے روکا گیا تو ان میں سے ایک نے مٹی اور ریت کا ایک بادل دیکھا جس کے پیچھے ایک آدمی کا سایہ نظر آتا تھا۔ جس نے اسے دیکھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، کوئی اکیلا چل رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو ذر ہے۔ مسلمانوں نے اپنی بات جاری رکھی یہاں تک کہ وہ شخص ان کے درمیان باقی ماندہ فاصلہ دور کر گیا، تب بھی وہ جان سکے کہ وہ کون ہے۔ معزز مسافر آہستہ آہستہ قریب آتا گیا، اگرچہ وہ بڑی محنت کے ساتھ جلتی ہوئی ریت سے اپنے پاؤں نکال سکے اور بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ بھاری بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے تھے، لیکن آخر کار وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ وہ بغیر پیچھے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے بغیر قافلہ مبارک تک پہنچ گئے اور اس کے صحابہ۔ جب وہ آخر کار قافلے کے پاس پہنچا تو کسی نے آواز دی کہ یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقا لگایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے دیکھا تھا۔ جب آپ نے نرمی، شفقت اور غمگین انداز میں مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے گا، وہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی مرتا ہے اور اکیلا ہی زندہ کرتا ہے۔ تب سے 20 سال یا اس سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ابو ذر صحرائے ربا میں اکیلے ہی فوت ہو گئے۔ وہ ایسے راستے پر چل پڑے تھے جس پر اتنی شان سے کوئی اور نہیں گزرا تھا۔ اسے تاریخ نے تنہا اپنی بہادر مزاحمت اور اس کی عظیم سمت کے لیے بھی یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اکیلے ہی زندہ کرے گا، کیونکہ اس کی متعدد خوبیوں کی کثرت کسی اور کو اس کے قریب جگہ نہیں مل سکے گی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔